اللہ الرحمن الرحیم تبادل السؤال والجواب مع زمیلک۔ تو یہ تدریب نمبر 4 ہے، اور اپنے دوست کے ساتھ ان سوالات اور جوابات کا تبادلہ کریں۔ شروع میں سین لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سین میں نے بتایا تھا فعل مضارع کے شروع میں جب لگ جائیں تو مضارع کو قریب کے مستقبل قریب کے معنی، یعنی ان قریب آنے والے وقت میں کروں گا یا وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال یہاں دیکھیں، ماذا ستکنسو، آپ ان قریب کیا کریں گے؟ ساکنسو غرفۃ الجلوس، میں ان قریب ڈرائنگ روم کی صفائی کروں گا۔ ماذا ستغسلو، آپ ان قریب کیا کریں، کس چیز کو دھوئیں گے؟ ساغسل الملابس، میں ان قریب کپڑے دھوؤں گا۔ ماذا ستکوی، آپ کیا کریں گے؟ ساکوی الملابس، میں عن قریب کپڑے استری کروں گا۔ ماذا ستفعلو، آپ کیا کریں گے؟ ساصلی الفجر، میں عن قریب فجر کی نماز پڑھوں گا۔ انہی چیزوں کو آپ غائب کے ساتھ بھی لگا کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ماذا سیفعلو، وہ عن قریب کیا کرے گا؟ سیکنس غرفۃ الجلوس، عن قریب وہ ڈرائنگ روم کی صفائی کرے گا۔ ماذا سیغسلو، عن قریب وہ کس چیز کو دھوئے گا؟ سیغسل الملابس، عن قریب وہ کپڑے دھوئے گا۔ ماذا سیکوی، کس چیز کو استری کرے گا؟ سیکوی الملابس، عن قریب کپڑے کو استری کرے گا۔ ماذا سیصلی، وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ سیصلی الفجر، عن قریب وہ فجر کی نماز پڑھے گا۔ یہ آگے ایک تمرین، آگے دوسری تمرین، اسی کو نیچے مزید دیکھیں۔ ماذا سیفعل، عن قریب وہ کیا کرے گا؟ سیقرأ القرآن، قرآن پڑھے گا۔ ماذا سیشاہد، وہ کیا دیکھے گا؟ سیشاہد التلفاز، عن قریب وہ ٹی وی دیکھے گا۔ ماذا سیغسل، وہ کیا دھوئے گا؟ سیغسل الاطباق، عن قریب وہ برتن دھوئے گا۔ یہ آگے آپ کے سامنے ایک تمرین، اور آگے دیکھیں ذرا، ملخص التراکیب بڑا اہمیت کا حامل سبق ہوتا ہے، یہ والی تمرین۔ اس میں دیکھیں آگے، سب سے پہلا اس کو دیکھیں، اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اکنس الغرفۃ، میں کمرے کی صفائی کر رہا ہوں۔ اشاہد التلفاز، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اقرأ الصحیفۃ، میں اخبار پڑھ رہا ہوں۔ اغسل الملابس، میں کپڑے دھو رہا ہوں۔ یہ ہو گیا نمبر 2۔ اب اس کے ساتھ سین لگاؤ۔ اب ساقرأ القرآن، میں عن قریب قرآن پڑھوں گا۔ ساکنس الغرفہ، میں عن قریب کمرے کی صفائی کروں گا۔ ساشاہد التلفاز، میں اب ٹی وی دیکھوں گا۔ ساقرأ الصحیفۃ، میں اب اخبار پڑھوں گا۔ ساغسل الملابس، میں عن قریب کپڑے دھوؤں گا۔ یہ ہو گیا۔ اب سوال کرنا ہے، ماذا تفعل، آپ کیا کریں گے؟ ماذا تکنس، آپ کس چیز کو دھوئیں گے؟ ماذا تشاہد، آپ کیا دیکھیں گے؟ ماذا تفعلین، آپ کیا کریں گی؟ ماذا تکنسین، آپ کس چیز کو صاف کریں گی؟ ماذا تشاہدین، آپ کیا چیز دیکھیں گی؟ ٹھیک ہے، یا ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہو؟ ماذا تکنس، کس چیز کی صفائی کرتے ہو؟ ماذا تشاہد، کیا دیکھتے ہو؟ ماذا تفعلین، آپ کیا کرتی ہیں؟ ماذا تکنسین، آپ کس چیز کی صفائی کرتی ہیں؟ ماذا تشاہدین، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اسی کے نیچے ذرا اس کو دیکھیں، ماذا ستفعل، آپ عن قریب کیا کرو گے؟ ماذا ستکنسو، آپ کس چیز کو دھو گے؟ ماذا ستشاہدو، آپ کس چیز کو دیکھو گے؟ ماذا ستفعلین، آپ عن قریب کیا کریں گی؟ اوپر تو مذکر کسی کا استعمال ہو، تینوں، تفعلو، تکنسو، تشاہدو۔ اب انہی تینوں کا مؤنث کا صیغہ لا رہے ہیں۔ ماذا ستفعلین، آپ عن قریب کیا کریں گی؟ ماذا ستکنسین، آپ عن قریب
کس چیز کی صفائی کریں گی؟ کیا صاف کریں گی؟ ماذا تشاہدین، آپ ان قریب کیا دیکھیں گی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں ماذا کے بارے میں آگے یہ کیا ہے اور کیا چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ متى کب، متى تذهب الى المدرسہ، آپ مدرسے کب جاتے ہیں؟ متى تذهب الى البیت، آپ گھر کی طرف کب جاتے ہیں یا کب جا رہے ہو؟ متى تذهب الى الطبیب، آپ ڈاکٹر کی طرف کب جاتے ہیں؟ متى تذهب الى المسجد، مدرسے کی طرف کب جاتے ہیں؟ متى تذهب الى المہندس، انجینئر کی طرف کب جاتے ہیں؟ متى تذهب الى العم، چچا کی طرف آپ کب جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی چیز کو آپ آگے دیکھیں۔ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اذهب الساعة الواحدة، 1 بجے، اذهب الساعة الثانية، 2 بجے، اذهب الساعة الثالثة، 3 بجے، اذهب الساعة الرابعة، 4 بجے، اذهب الساعة الخامسة، اذهب الساعة السادسة۔ اب دیکھیں، اصلی الفجر فی المسجد، فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں۔ اقرأ القرآن فی المصلی، جائے نماز میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اشاہد التلفاز فی الغرفہ، کمرے میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ اغسل الاطباق فی المطبخ، برتن مطبخ میں دھوتا ہوں۔ اغسل الملابس فی الحمام، اور کپڑے غسل خانے میں دھوتا ہوں۔ یہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، أين تصلي الفجر، آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ أين تقرأ القرآن، قرآن کہاں پڑھتے ہو؟ أين تغسل الملابس، آپ کپڑے کہاں دھوتے ہو؟ یہ سبق تھا آج کا، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل سبق ہوتا ہے کہ اس میں تمام جملے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، لہذا ان کو اچھی طرح یاد